دسترخوان پر جب بیٹھو اپنے حلق سے نیچے کی حفاظت کرنا. میرے عزیزوں بچوں کو منع کر دو, بڑوں کو منع کر دو, گھر والیوں کو منع کر دو. مشتبہ چیز نہ کھایا کرو, جس چیز کے اندر شک ہے نہ کھایا کرو. ابھی 22 رجب المرجب کا دن آنے والا ہے. دیکھنا میرے عزیزوں, میں بے ایمانوں کی بات نہیں کرتا, میں گمراہوں کی بات نہیں کرتا. تمہارے گھر کے اندر باپ دادے کی رسم چلے گی, تمہارے گھر کے اندر ہندوستان کی رسم چلے گی. بڑی بڑی طویلیں پیش کرو گے, بڑی بڑی تمہیدیں باندھو گے, بڑی بڑی باتیں کرو گے. ہم کوئی امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں تھوڑی پکاتے ہیں. اماں نیاز کیا کرتی تھی, دادی نیاز کیا کرتی تھی, ابا نیاز کیا کرتے تھے. ہم نے تو ابا کی یاد کو زندہ رکھا. اللہ اکبر. تجھے ابے کی یاد میں حلوہ پکانا یاد رہا, ابے کے طور طریقے تجھے یاد نہ رہے, ابے کا رکھ رکھاؤ تجھے یاد نہ رہا, ماں کا اللہ اللہ کہنا یاد نہ رہا, ماں کی تسبیح پر درود پڑھنا تجھے یاد نہ رہا, حلوہ پکانا تجھے یاد رہا. رب کعبہ کی قسم میں عرض کرتا ہوں, رجب کے پہلے دن پہلی تاریخوں میں پکا لو, 10ویں تاریخ کو پکا لو, 11ویں تاریخ کو پکا لو, 22 رجب المرجب کو نہ پکاؤ. اللہ کی قسم اس دن نبی کے سالے کا جنازہ اٹھا, ام حبیبہ کے بھائی کا جنازہ اٹھا, ابو سفیان کے بیٹے کا جنازہ اٹھا, اس امیر معاویہ کا جنازہ اٹھا جس کو کملی والے نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا. اس امیر معاویہ کا جنازہ اٹھا. پیغمبر جب بال کٹوایا کرتے امیر معاویہ سے کٹوایا کرتے, اپنے ناخن امیر معاویہ سے کاٹا کرتے, کاٹ دے, اپنی مونچھوں کو ترشواتے تو امیر معاویہ سے کہا کرتے. رب کعبہ کی قسم یہ وہ امیر معاویہ جسے رحمت للعالمین نے اپنا کرتا مبارک تحفے میں دے دیا, آپ نے وہ کرتا سنبھال کے رکھا, حضور کے بال سنبھال کے رکھے, رحمت والے نبی کے انگلیوں کے کٹے ناخن سنبھال کے رکھے. فرمانے لگے, او لوگو جب میری موت کا وقت آ جائے غسل دینے کے بعد میرے ننگے وجود پر کرتا نہ رکھ دینا, یہ کالی کملی والے کو کرتا ہے. پہلے کفن کی ایک چادر میرے پہ ڈال دی ہو, اس کے اوپر نبی کا کرتا بچھا دینا, پھر دوسری چادر کفن کی ڈال دینا. میری الماری کے اندر جو ڈبی ہے اس میں حضور کے بال مبارک ہے, نبی کے ناخن مبارک ہے, اور بالوں اور ناخنوں کو میرے ہونٹوں پر رکھ دینا. جب قبر میں پہنچوں گا میرا اللہ پوچھے امیر معاویہ کیا لایا ہے, کہوں گا عمل پلے کوئی نہیں, تیرے محمد کی سوغات لے کے آیا. توبہ کرو. 22 رجب المرجب کو کنڈے کرنے سے, پوڑیاں پکانے سے, کھچڑے پکانے سے, کھیر پکانے سے, اللہ اکبر, تمہیں غلامی غلامی غلامی, تمہیں دشمنوں کی میرے عزیزوں دشمنوں کے طور طریقے یاد رہتے ہیں. کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تیری میری زبان پر جو قرآن ہے یہ امیر معاویہ کا صدقہ ہے. آج تیرا بیٹا حافظ امیر معاویہ کا صدقہ, آج تیرا بیٹا عالم امیر معاویہ کا صدقہ, آج تیری میری الماری میں اللہ کا قرآن پڑھا, یہ سارا امیر معاویہ کا صدقہ ہے. جب قرآن جبرائیل لے کے میرے نبی کے سینے پر آتے ہیں, اللہ کی قسم جبرائیل علیہ السلام کے بھی جانے پر دیر ہوتی, حضور فوراً فرماتے امیر معاویہ کو بلاؤ. لبیک یا رسول اللہ. فرمایا معاویہ چمڑا لے آ, کاغذ لے آ, درخت کا پتا لے آ, لکھنا شروع کر دے جو جبرائیل مجھے پڑھا کے گیا. میں اللہ کا کلام تجھے سناتا ہوں, اس کلام اللہ کو تو دیکھنا شروع کر دے. امیر معاویہ اللہ غنی, قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے. اللہ غنی, امیر معاویہ تیرے احسان کو یاد کرتے رہیں گے. توبہ کرتے ہو, پکاؤ گے حلوہ بھائی, پکاؤ گے حلوہ, پکاؤ گے, کیوں نہیں پکاؤ گے یار, کوئی حرام تھوڑی ہے. اس دن نہیں پکاؤ گے, آگے پیچھے پکا لینا, خصوصاً جب علماء کرام کو بلاؤ تو پکا لینا. پتہ نہیں تم نے مولویوں کی دعوت کیسی شروع کی, کڑوی کڑوی کھلا کے توڑ دیتے ہو بھائی. سالن روٹی اور پیپسی کی بوتل یوں جس طرح بکرے کے پیٹ میں درد تو مولوی کے منہ پہ لگا دیتے ہو, جاؤ بھی کام کرو. حلوہ کھلایا کرتے تھے, نرم غذا ہوتی تھی, اندڑیاں بھی نرم ہوتی تھی. ہاں ہاں, زیتون کے تیل میں وہ طاقت نہیں جو حلوے کے اندر طاقت ہے, اندر سارا نرم کر دیتا ہے. تم نے مولویوں کو حلوہ کھلانا چھوڑ دیا. جب مولویوں کو حلوہ کھلانا چھوڑ دیا تو مولوی بھی ہل گئے, جو منہ میں حد کرنا شروع کر دیتے. کسٹرڈ پر نہ ڈالو, ان کے میدے ثقیل ہو گئے. جب میدے ثقیل ہو گئے تو دماغ کو چڑھے گی گیس,
کہنے کے اندر انہیں ہوگی پریشانی. ٹھیک ہے ٹھیک کہہ رہو نا بھائی, بولو تو صحیح, اور بے شک نہ کھلائیو بھائی. اب تو ماشاءاللہ گھروں کے اندر جورو بھی ایسی حلوہ پکانا نہ آئے انہیں. اب تو سارا کام ریڈی میڈ ہو, سارا کام ریڈی میڈ ہو, اب نہیں پکاتے حلوہ. ہاں چلو ہمارے لیے نہیں, سسر کے لیے پکاؤ جس کے منہ میں دانت نہ آئے, اس کے صدقے سے ہم دکھا لیں گے. اس دن نہ پکاؤ, خدا کی قسم اس دن اس ہستی کا جنازہ اٹھا تھا کہ ساری دنیا, انسان تو کیا آسمان بھی رو رہا تھا. اس دن وہ ہستی اٹھی تھی کہ زمین کہہ رہی تھی الہی آج کون چلا گیا, اور آسمان مسکرا کے کہہ رہا تھا, خدا کا عرش بھی جھوم رہا تھا, اللہ آج کون ایمان والا میرے پاس آ گیا. علماء کرام سے پوچھو, نیٹ نے تباہ کر دیا. ٹھیک ہے اچھی باتیں بہت ہیں, لیکن اس کے اندر ایسی ایسی حدیثیں. اب یہ عجیب میسج پیغام پر چلے, یا حیو یا قیوم 20 لوگوں کو سینڈ کر دو, ہے جی ایسی خوشی ملے گی, اور نہ کرو گے تو سمجھ لو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. کوئی الٹا نہیں لگ جاتا نہ کرو گے میسج. یہ سارے موبائلوں والے مفتی کب سے بن گئے, مسئلے بتلانے لگ گئے. 1000 بندوں کو سینڈ کر دو, خوشی ملے گی, نہ کرو تو بڑی پریشانی آئے گی. آؤ میں تمہیں بتاؤں خوشی کس چیز سے ملے گی. الماریوں کے اندر سالوں سال گزر گئے, قرآن کریم بند پڑا ہے, اسے وضو کر کے ہاتھ لگا کے قرآن کھولو. اللہ کی قسم صبح زیارت کرے گا, شام تک آسمان سے خوشی ملتی رہے گی. آج سینوں کے اندر قرآن کریم موجود ہے, لیکن میرے عزیزوں بہت تباہی والی بات ہے, پریشانی ہے. میرا موضوع دوسری طرف چلا گیا, میں دوبارہ لے کے آؤں. شادی گھڑی دکھا رہے ہیں کہ پیچھے مہمان بہت سارے ہیں. شادی آپ کو کیا پتا, اگر تیری کلائی پہ گھڑی ہے تو میں نے بھی الحمدللہ باندھ رکھی ہے. بے شک اپنے پیسوں کی نہیں, کسی کا تحفہ ہے, باندھ تو میں نے بھی اپنے ہاتھ پہ رکھی ہے. میرے عزیزوں میں مولوی اپنا کھاتا کا ہے کہ بھلو کرو سے, لیکن ایک شکوہ ہے, ایک شکوہ ہے بھائی, جب تم بڑوں ہو کے اصحاب ثواب کے لیے کپڑا لتا دھوتی چادر دو, تو جس مولوی صاحب کو دو اس کا وجود دیکھ کے دیا کرو بھائی, تمہارے شیر میں. اب جو بابا 80 سال کا سوکھا ہے اور پیٹ اس کا اندر یوں پیلی سا ہے, اب اس کا 2 میٹر کا کرتا اور 2.5 میٹر کی دھوتی, وہ میرے کہاں آئیں گی میرے کہتے یہ چلوانا اور جمعے میں ثواب پہنچے. اب میں تو اس کا لنگوٹی بنا سکوں, اس کا کرتا اتنی ریکویسٹ ہے تمہارے. جب ٹھیلا تو ایسا بھر کے دیں گے کہ سر کے اوپر اٹھا کے لے کے جاؤ. جوتا 9 نمبر کا آگے, وہ 5 نمبر کا کرتا, وہ 2 میٹر کا, بتاؤ کیا کروں بھائی. پھر تو دعا کریں گے اللہ پہ ہٹا کٹا مار کو بیمار نہ ماری لا. اور ان سے پوچھو ماشاءاللہ جن کی موج لگی ہوتی ہے, ان کا کام ہی علاقے سے گٹھیاں اکٹھی کرنا. وہ جب سارے میل کچیل جب سر پہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے, مولانی صاحب پوچھتی ہے کیا ہوا, کہا ایک اور مر گیا. تو گٹھڑی دونوں مولوی صاحب اور مولانی صاحب رکھ کے کہتے اللہ ایسی گٹھڑی روزانہ آتی رہے کہ ناگا نہ ہو, الہ الا نہ مارے. تو 2 باتیں حکیم لقمان کی وصیت سن لو, پوری نہیں بیان کر سکتا لیکن 8 باتیں آپ کو بتا دوں گا. جب نماز کی حالت میں ہو تو دل کی حفاظت کرنا, اور جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے حلق کے نیچے کی حفاظت کرنا. اور حلال جب گھر کے اندر آتا ہے, بیٹی کو حیا سے دلانا نہیں پڑتی, بیٹی کے اندر حیا اتر جاتی ہے. بیٹے کو ادب نہیں سکھانا پڑتا, ادب آ جاتا ہے. پھر اولاد اپنی مرضی نہیں کرتی, ماں باپ کے تابع ہو کے چلتی. حلال آیا شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی کے حلق کے نیچے سے اترا. اللہ عبداللہ شاہدو نے اللہ والی کو تقوی پرہیزگاری پردہ حیا اللہ پاک نے ساری عطا فرمائی. شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ وقت کا بہت بڑا ولی ہے, شاہ کرمان کا رشتے کا پیغام آیا اور کہنے لگے کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دے. شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ آسم و ہجکیوں کے ساتھ رونے لگے. الہ العالمین ماں کا دیندار تھا, بادشاہ وقت کہاں سے آ گیا, فقیروں کا بادشاہی سے کیا کام, کوئی جوڑ کوئی نہیں. الہ العالمین اگر غلطی میں نے کی سزا بیٹی کو نہ دے, پروردگار اعلیٰ
वसल्लम, मैं बादशाहों का रिश्ता नहीं मांगता, मुझे कुरान वाला दे, सुन्नत का ताबेदार अता फरमा दे। माफ करना, मेरी बात से नाराज ना हुई हो। आज रिश्ता तलाश करते हो, फोटो देते देते हो रिश्ता करवाने वालों को। मुझे ईमानदारी से बताओ, तेरी माँ की किसी ने, तेरी माँ की किसी ने फोटो दी हो, तेरे बाप की दी हो, तेरी बहन की दी हो, अब बेटियों की बारी आई, अल्लाह पर भरोसा कोई नहीं। कितने गैर महरम देखते होंगे, कितने बदनजरों की निगाह पड़ती होगी। कभी फोटो ना दे, रिश्ते आसमानों पे बढ़ जाया करते हैं। जब भेजेगा खुदा, अल्लाह की कसम लैन बद जाएगी। जब नसीब में नहीं होगा, सारी दुनिया जोर लगा ले, हो नहीं सकता। शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी, बादशाह वक्त का रिश्ता आ गया। आपने फरमाया 3 दिन की मोहलत दे दे, कोई दीनदार न मिला, फिर जो बच्ची के नसीब हाँ कर दूंगा। पहला दिन मस्जिद के दरवाजे के पास जाके बैठ गए, हर नमाजी के चेहरे को देखने लगे। तीसरा दिन गुजर गया, कोई बच्ची के लिए रिश्ता पसंद न आया। जोहर की नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद में तशरीफ लाए। अचानक एक जवान आया, कपड़े मैले, पैर में जुत्ती कोई नहीं, कुर्ते को पेवंद लगे हुए, आके नमाज की नियत बांधी। शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह उसके पीछे बैठ गए। जब उसने नमाज का सलाम फेरा, अल्लाहु गनी, आसमान से पर जो सूरज चमक रहा है उसकी रोशनी कम थी, सलाम फेरने वाले का चेहरा ज्यादा चमक रहा था। जैसे सलाम फेरा, शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ पकड़ा, फरमाने लगे तेरे हाल से पता लग गया गुजारा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूँ, हालांकि बच्ची का मामला है, मुझे बता जिंदगी कैसे गुजारता है। जवान की आंखों में आंसू आ गए, आसमान की तरफ उंगली उठा के कहने लगा, फ़इन तवल्लऊ फ़कुल हस्बी अल्लाह। का गुजर बसर तेरा कैसे होता है? कहने लगा तवक्कलतु अलल्लाह, जिसने सुबह नसीब फरमाई वो शाम तक के रिज़्क़ का इंतजाम करेगा। फरमाने लगे शादी हो गई, कहने लगे मेरे से शादी कौन करेगा? जरिया माश कोई नहीं, दुकान का रोजगार कोई नहीं, मैं तो उसके तवक्कल पे सुबह करता हूँ, भूखा उठाता जरूर है लेकिन सुलाता कोई नहीं। फरमाने लगी जवान बच्ची पर्देदार, कुरान की हाफिजा दीनदार, मेरे घर के अंदर मौजूद है, इधर तू हाँ कर, इधर मैं निकाह का खुतबा पढ़ो। जवान ने हाँ कर दी, निकाह हो गया। घर तशरीफ ले गए, कहे बेटी तूने मुझे अपना वकील बनाया, मैं तेरा अब्बा, मेरे मुतवक्किल आदमी से जिसका तवक्कल अल्लाह पर, जिसका भरोसा अल्लाह पर, उस अल्लाह वाले से मैंने तेरा निकाह कर दिया। बच्ची हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जुबान की लाज रखियो, कभी दुनिया का सवाल न करियो। जब तुझे जरूरत पेश आए, खामिद क्या के बैठ के ना सुनाना, बल्कि मुसल्ला बिछा के सजदे में पड़ जाइयो, उसके आगे अपनी जरूरत बयान करियो, जो सारे जहान की जरूरतों को पूरा करता है। अब्बा वाकई तूने मुतवक्किल आदमी से शादी की? जी बेटी। रुखसती हो गई, घर चली गई। ससुराल के घर में शौहर आया, रात का वक्त, बीवी घूंघट किए बैठी थी, एक हाथ में चकेर और हाथ में पानी का प्याला ले आया और लाके चरपाई पे रख दिया। अल्लाहु गनी, उसने घूंघट उठाया और कहने लगी ये क्या? शौहर कहने लगा एक रोटी कल मिली थी, आधी खा ली, आधी आज के लिए बचा के रखी है, अब घर में 2 है, तू खा ले या मैं खा लूं, और ये पानी का प्याला है, रोटी सूखी है, घी वाली नहीं दे सकता, कल मिली थी 24 घंटे में सूख गई। अल्लाह अकबर, चाहिए तो ये था पानी में डुबो के खाती। हिचकियों के साथ रोने लग गई, निकाब किया, चरपाई से उतरी, बुर्का पहनना, दरवाजे के पास खड़ी हो गई और कहने लगी मुझे खुद छोड़ के आता है या मैं खुद चली जाऊं, अब्बा के घर चली जाऊं। मेरा अब्बा तेरे चीरे से धोखा खा गया, तेरे तकवे से धोखा खा गया, तेरी नमाज से धोखा खा गया, तेरी गुफ्तगू से धोखा खा गया। मेरा अब्बा धोखा खा नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता, वो तेरे से धोखा खा के मेरा अब्बा घर चला गया। वो दूल्हा कहने लगा बता क्या बात है? कहने लगा कहने लगी मेरे अब्बा ने निकाह पढ़ाया, फिर घर आके का बेटी मुबारक हो, मुझे मेरा मकसूद मिल गया, मैंने किसी मुतवक्किल आदमी से तेरा निकाह कर दिया जिसका तवक्कल अल्लाह की जात पर है। अल्लाहु अकबर, मैं तो तवक्कल वाला समझ के आई थी, ये कैसा तवक्कल है जिसने कल के लिए रोटी बचा के रखी, एक रोटी का भी अल्लाह की जात पर भरोसा कोई नहीं।
ایسے آدمی کے ساتھ میں رہنا گوارا نہیں کرتی۔ حلال جب اندر جاتا ہے میرے عزیزوں، تقوی والی گود آتی ہے، تقوی والا جھولا ملتا ہے، پھر گود کے اندر میرے عزیزوں بد کردار کی نہیں آیا کرتے، متقی پرہیزگار آیا کرتے ہیں۔ جب گود پاک ہو میرے عزیزوں، گود میں الیاس رحمت اللہ لے آتے ہیں، گود پاک ہو مولانا یوسف رحمت اللہ لے آتے ہیں، گود پاک ہو مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ لے آتے ہیں، گود پاک ہو مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ لے آتے ہیں، گود پاک کو مولی ہارون صاحب رحمت اللہ لے آتے ہیں، گود پاک کو مولی جمشید صاحب رحمت اللہ لے آتے ہیں، گود پاک کو حاجی عبدالوہاب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان ماؤں کے مقدروں کے کیا کہنے، جن کی گود میں اللہ نے ایسے ہیرے اتارے، جب نماز کی حالت میں سلام پھیرتے ہیں عرش عظیم سے ان کے سلام کا جواب آ جاتا ہے۔